ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 156. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہود کی شرارتیں، ان کی بد عملیاں، بد اعتقادیاں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی وبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. اور وہ بہتان چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے واسطے کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، تو اس کے اوپر وہ لوگ بہتان لگایا کرتے تھے. وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. وما قتلوا، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوا، نہ ہی ان کو سولی دی ہے. ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. اب اشتباہ ہونے کے اندر دو روایتیں ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھراؤ کر لیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین یعنی اپنے اصحاب سے کہا کہ کون رضاکارانہ طور پر اس چیز کی قربانی دیتا ہے کہ وہ قتل ہونے کے لیے باہر چلا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ رہے. تو ایک جو ان کے صحابی تھے وہ باہر نکلے اور ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی پگڑی وغیرہ یہ چیزیں عطا کی اور ان کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی. اور وہ جب باہر نکلے ہیں تو ان کو پکڑ کر ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت کہ جس شخص نے جاسوسی کی تھی وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا ہے تو اسی کے اوپر ہی وہ شبیہ ڈال دی گئی اور ان لوگوں نے اپنے اسی ساتھی کو پکڑ کر اس کو سولی دے دی. لیکن بہرحال کچھ بھی ہے یہ بات کنفرم ہے، قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے خود ہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہی میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو بہرحال ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس مضبوط اور پکا کوئی علم کوئی بات نہیں تھی، بس ایک گمان کی اتباع تھی، ایک شک شبے کی اتباع وہ لوگ کر رہے تھے، یقینی کوئی بات نہیں تھی. وما قتلوه یقینا، اور ان لوگوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ہر ایک وہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا. وہ ایمان کیسے لائے گا؟ جیسے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو اس وقت جو بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. عیسائی تو
جو نصارہ کہلاتے ہیں وہ تو لائیں گے ہی لائیں گے، اور ان کا بھی عقیدہ بدل جائے گا، وہ قتل والا وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ عقیدہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا، اور یہود جو موجود ہوں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور اگر جو نہیں لائیں گے تو وہ تو ویسے دجال کے ساتھی بن کر قتل ہو جائیں گے، جو بچیں گے وہ ایمان لائیں گے۔ تو بہرحال جو بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے جن لوگوں نے یہ ساری شرارتیں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، یا پھر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق اپنے عقائد نظریات بنانے کی اور انہی کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔